السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ دے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک مطلع ایک شعر نعت پاک کے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ یہی ایک بیمار کی ہے دوا، یہی ایک بیمار کی ہے دوا، مدینے بلا لیجئے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینے بلا لیجئے، مدینے بلا لیجئے۔ ہو بیمار غم کوئی چارہ نہیں ہے، طبیبوں کا بھی اب سہارا نہیں ہے۔ ہو بیمار غم کوئی چارہ نہیں ہے، طبیبوں کا بھی اب سہارا نہیں ہے۔ میری ہر مرض کی یہی ہے دوا، مدینے بلا لیجئے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینے بلا لیجئے آقا، مدینے بلا لیجئے۔ ایک مطلع چاند شعر نعت پاک کے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ دل سے توصیف رسالت تو بھی کر میں بھی کروں، دل سے توصیف رسالت تو بھی کر میں بھی کروں، دل سے توصیف رسالت تو بھی کر میں بھی کروں، خود خدا کرتا ہے مدحت تو بھی کر میں بھی کروں، خود خدا کرتا ہے مدحت تو بھی کر میں بھی کروں۔ آخرت میں تیرے میرے کام آئے گی یہی، آخرت میں تیرے میرے کام آئے گی یہی، رب تعالیٰ کی عبادت تو بھی کر میں بھی کروں، رب تعالیٰ کی عبادت تو بھی کر میں بھی کروں، خود خدا کرتا ہے مدحت تو بھی کر میں بھی کروں۔ اور خاص طور سے شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ رب تعالیٰ کی عبادت تو بھی کر میں بھی کروں، جنت الفردوس میں جانا بہت آسان ہے، جنت الفردوس میں جانا بہت آسان ہے، جنت الفردوس میں جانا بہت آسان ہے۔ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت تو بھی کر میں بھی کروں، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت تو بھی کر میں بھی کروں، خود خدا کرتا ہے مدحت تو بھی کر میں بھی کروں۔ رات دن رحمت برستی ہے نبی کے شہر میں، رات دن رحمت برستی ہے نبی کے شہر میں، رات دن رحمت برستی ہے نبی کے شہر میں، چل مدینے کی زیارت تو بھی کر میں بھی کروں، چل مدینے کی زیارت
تو بھی کر میں بھی کروں، خود خدا کرتا ہے مدحت تو بھی کر میں بھی کروں۔ نعت لکھنا، نعت پڑھنا، نعت سننا ہے ثواب، نعت لکھنا، نعت پڑھنا، نعت سننا ہے ثواب، نعت لکھنا، نعت پڑھنا، نعت سننا ہے ثواب، یہ عمل ہے ایک عبادت تو بھی کر میں بھی کروں، یہ عمل ہے ایک عبادت تو بھی کر میں بھی کروں، خود خدا کرتا ہے مدحت تو بھی کر میں بھی کروں۔ کرتے ہیں جو بھی نبی کی شان میں گستاخیاں، کرتے ہیں جو بھی نبی کی شان میں گستاخیاں، کرتے ہیں جو بھی نبی کی شان میں گستاخیاں، ایسے ملعونوں سے نفرت تو بھی کر میں بھی کروں، خود خدا کرتا ہے مدحت تو بھی کر میں بھی کروں۔ ظلمتوں کے دور میں اس پرفتن ماحول میں، ظلمتوں کے دور میں اس پرفتن ماحول میں، ظلمتوں کے دور میں اس پرفتن ماحول میں، اپنے ایمان کی حفاظت تو بھی کر میں بھی کروں، اپنے ایمان کی حفاظت تو بھی کر میں بھی کروں، خود خدا کرتا ہے مدحت تو بھی کر میں بھی کروں۔ اب اس کے بعد حافظ سرفراز، حافظ سرفراز نظم جو اس کو پڑھنا ہے کہ چھوڑ دیں؟ پڑھ دیں گے سرفراز کے بعد، آواز بہت بھینکر کھینچ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سماعت فرمائیں۔ عشق مولا عشق مولا کبھی مردہ نہیں ہونے دیتا، عشق مولا عشق مولا کبھی مردہ نہیں ہونے دیتا، عشق مولا عشق مولا کبھی مردہ نہیں ہونے دیتا، یہ وہ جذبہ جذبہ ہے جو بوڑھا نہیں ہونے دیتا،
الحمدللہ جس شخصیت اور جس مہمان خصوصی کہ ہم تمام حضرات انتظار کر رہے تھے، موسم کے اعتبار سے بھی کچھ تاخیر ہو رہی تھی، لیکن الحمدللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑا سا تاثرات اشارہ کیا تھا مدرسہ انوار القاسمیہ کا کہ 2023 کے 4 اکتوبر جلسے دستار بندی، اس جلسے دستار بندی میں حافظ نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس دنیا سے جا چکے تھے، اس لیے وہ نہ رہ پائے، ان کے جگہ پر انہی کے چھوٹے صاحبزادے مشورہ کے تحت حافظ سعد احمد رشیدی کو ذمہ داری سونپی گئی۔ الحمدللہ وہ کام چل رہا۔ اسی مدرسہ انوار القاسمیہ کے زیر اہتمام اور نگرانی میں یہ شاخ جو آج ہم پریس گلی میں تشریف فرما ہے، تشریف رکھتے ہیں، 24 ستمبر 2024 یعنی 24 ستمبر آج سے ایک مہینہ پہلے، ایک مہینہ 2 روز، 27 تاریخ ہے، جناب مسلم صاحب نے جب یہ زمین کا حصہ اپنا وقف کیا اور عنایت فرمایا، ہم 4-5 اساتذہ مولانا ماجد صاحب، حافظ صاحب، عبدالحفیظ صاحب اور دیگر لوگ عمارت شریعہ دفتر میں جا کر کے حضرت مفتی صاحب سے مشورہ لیا۔ صرف اسی افتتاحی پروگرام کے اعتبار سے حضرت نے فرمایا کہ گزشتہ پروگرام ایک اتوار کو ہونے والا تھا، لیکن حضرت کا پروگرام پٹنہ میں تھا۔ امیر شریعت حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذات گرامی پر سیمینار، تو تشریف حضرت کو لے جانا تھا، لیکن اس اتوار کو نہ ہو کر کے آج الحمدللہ یہ پروگرام حضرت مفتی صاحب نے ہی طے فرمایا کہ تعلیمی آغاز کا افتتاح ہو، اور یہ تعلیمی آغاز کا افتتاح ایسے ہو کہ صرف یہاں لڑکیوں کی تعلیم ہو، چونکہ لڑکے کے تعلیم کے اعتبار سے مدرسہ انوار القاسمیہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ تعاون کرتے ہیں، الحمدللہ 2 منزلہ عمارت ہے، اور اس علاقے میں تعلیمی اعتبار سے بالخصوص لڑکیوں کا ضروری اور محسوس فرمایا، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ تعلیمی آغاز کریں تو لڑکیوں کا 2 گھنٹہ صبح 2 گھنٹہ شام، اور یہ صرف تعلیم حاصل کرنے آئے اور چلی جائے، رہائش کے اعتبار سے نہیں۔ رہائش کے اعتبار سے لڑکیوں کا ضلع رانچی میں بہت سارے مدارس ہیں، اس لیے رانچی شہر میں رہائشی اعتبار سے مشورہ نہیں ہوا۔ آپ حضرات بخوشی جان رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کا خاکہ مدرسہ کا رکھ دیا۔ مسئلہ ہے تعاون کے اعتبار سے کہ آپ تعاون ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں، تعاون کا ہی ثمرہ ہے۔ الحمدللہ حافظ نذیر احمد صاحب رشیدی صرف مدرسہ قاسمیہ کے محتمم نہیں رہے، وہ مدرسہ انوار القاسمیہ کے ساتھ ساتھ بڑی مسجد مدرسہ دارالقرآن اس کے بھی محتمم، اور اس کے آج الحمدللہ مدرسہ دارالقرآن کے حافظ نذیر احمد صاحب کے شاگرد پورے عالم میں تشریف رکھتے ہیں۔ حافظ مظہر صاحب تشریف رکھتے ہیں، حافظ کلام صاحب تشریف رکھتے ہیں، حافظ زبیر صاحب اور بہت سارے الفاظ ہیں، یہ تمام خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کی خدمات کو اللہ قبول فرما کر کروٹ کروٹ حافظ نذیر احمد صاحب کو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بڑے حضرات اگر آگے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف کر کے آپ پیچھے ہیں تو آگے آ جائیے۔ چھوٹے بچے سے گزارش ہے، میرے طلبہ عزیز سے، چھوٹے طلبہ آپ پیچھے چلے جاؤ، چونکہ حضرت کا خطاب ہوگا، اس لیے بڑے مخاطب ہو، بڑے آ جائے، تھوڑا سا تکلیف کر لیجئے، بڑے حضرات آ جائیے، جو سامنے ہیں آ جائیے، حاجی آفتاب وغیرہ
اور جو ہیں آس پاس آ جائیے. حاجی حیدر وغیرہ آ جائیے. جو عزیز طلبہ جو استقبال میں ہے، میرا استقبال والوں سے گزارش ہے کہ مدرسے کا عزیز طلبہ کو آپ پیچھے کر دیں. بڑے حضرات آ جائیں، بڑے حضرات آگے آ جائیں. آگے کافی کرسیاں خالی ہے. بڑے حضرات آ جائیں، بڑے حضرات آگے آ جائیں. بڑے حضرات دیکھیے. ہاں دے دو. حافظ نذیر احمد صاحب رشیدی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ امارت شریعہ رانچی بہار جھارکھنڈ سے بہت ہی قربت رہا ہے. ہر موقع پر امارت شریعہ کو، علماء کو، مفتیان کو بہت ترجیح دیا ہے. اس لیے ہم اساتذہ بھی حضرت کے ہی نقش قدم پر انشاءاللہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے بتایا آپ کو کہ مدرسہ انعام قاسمیہ کی جو بنیاد رکھی گئی، الحمدللہ اس وقت کے امیر شریعت حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے قاضی حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے، اور مفتی انور صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہر موقع پر الحمدللہ مدرسہ قاسمیہ کو وقت فارغ کر کے عنایت فرمایا ہے، اور آج الحمدللہ قیمتی وقت فارغ کر کے تشریف لائے. ایک گزارش ہے، آپ تمام علماء تشریف رکھتے ہیں، ذمہ دار رکھتے ہیں. میں بتا دوں کہ الحمدللہ جیسے آپ حضرات تعاون فرماتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. سیکریٹری صاحب جناب حاجی نعیم صاحب الحمدللہ مسجد نور کی سیکریٹری ہیں، لیکن یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ سیکریٹری مدرسہ انوار القاسمیہ کے بھی ہے. دیکھ ریکھ پوری ذمہ داری، ہر موقع پر مشورہ، ہر موقع پر تعاون الحمدللہ کرتے رہتے ہیں. حاجی اسلام صاحب ہے، شعیب صاحب ہے، حاجی افتاب صاحب ہے، حاجی حیدر صاحب، جتنے لوگ ہیں الحمدللہ ہر اعتبار سے تعاون فرماتے ہیں. مدرسہ کے طرف سے من جانب مدرسہ جناب مسلم صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو بطور تحفہ کے، بطور انعام کے جو حضرت نے زمین وقف کیا ہے، دیا ہے، ان کو ایک شال دیا جا رہا ہے. اور حضرت مولانا مفتی انور صاحب دامت برکاتہم وہ شال عنایت فرمائیں گے. اس کے بعد حضرت کا انشاءاللہ بیان ہوگا انشاءاللہ. یہ مفتی داؤد صاحب لے رہے ہیں، اور حضرات آپ سے گزارش ہے کہ اٹھ کر کے استقبال کریں. تشریف آ جائیں. اللہ قبول فرمائے. آئیے آپ شخصیت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. قبول فرمائے. یہ ان کے اہلیہ کے لیے اللہ بہتر، یہ آپ کے اہلیہ کے لیے ہے. ماشاء اللہ. چلیے اللہ آپ کو دینے کو قبول فرمائے. اللہ آپ کو صحت تندرستی. یہ الحمدللہ من جانب مدرسہ ایک شال بطور انعام کے جناب مسلم انصاری صاحب کو، اور ایک شال ان کی اہلیہ حفصہ خاتون کو، وہ بیمار چل رہی ہے، ان کے لیے بھی دعا فرما دے. اور میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں بالخصوص جو حضرات تشریف رکھتے ہیں اور جو عورتیں ہیں کہ کاؤنٹر لگا ہوا ہے تعاون کے اعتبار سے، آپ سے جو بن پڑے انشاءاللہ مدرسہ القاسمیہ کے لیے آپ تعاون فرما دیں. تھوڑا سا کچھ بول دیجیے اور مفتی صاحب بلا لیجیے. میں گزارش کروں گا اپنے ان احباب سے اور سرپرست اور گارجین حضرات سے جو لوگ کھڑے ہیں یا ادھر کھڑے ہیں بائیں جانب راستے میں یا موتی مسجد کے پاس، کہ آپ تشریف لے آئیں، چونکہ اب مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور بس انہی کا خطاب ہونا ہے، کیونکہ روداد آپ کے سامنے ہے اور اس اجلاس اور اس مجلس کا پس منظر بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. بچوں کا تعلیمی مظاہرہ بھی آپ نے سنا. بچوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں اپنے پروگرام کو پیش کیا. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام طلباء کو، ان کے اساتذہ کو اور معاونین کو بہتر بدلہ عطا فرمائے اور انہیں ترقیات سے نوازے. اسی کی ایک شاخ یہاں پہ قائم ہو رہی ہے جو انشاءاللہ صرف لڑکیوں کے لیے ہوگا، اور لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا بھی بہتر سے بہتر انتظام و انتظام کی کوشش کی جائے گی. اور انشاءاللہ جو شکل ہو سکتی ہے،
क्योंकि आज के इस वक्त में 8 पिलर है। दौर में पिलर का जो तो हालात खर्च नहीं हैं, निकाले हैं, उससे हम ये आगाह 8 हैं, पिलर है। मीडिया के और जरिए ये ढलाई का से मसला देख है ईद के रहे बाद हैं, जान रहे जो हैं ताउन करना किस चाहेंगे तरह लड़कियों को, इंशाअल्लाह। हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को पढ़ाया जा रहा, बुझाया जा रहा है और उन्हें अगर कोई नाम आ जाएगा तो नाम भी लिख लेंगे। और आखिर में उन्हें इस्तेमाबूद कर दिया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी समझिए महरूमी की बात है कि हमारी बच्चियां बहक जा रही हैं, फिसल जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि हम उन्हें दीनी तालीम और तरबियत से वो बहुत जो बुनियादी दीनी तालीम और तरबियत होनी चाहिए उससे वो नाशना हो रही है और उससे वो महरूम हो रही है, जिसकी वजह से ये मामलात, ये हालात हमारे सामने दरपेश हैं। इसी को सामने रखते हुए और इसी पस मंजर में इस शाद को सिर्फ लड़कियों के लिए खास किया गया है ताकि इस शाद में हमारी बच्चियों की तालीम का भी और तरबियत का भी निज़ाम बनाया जाए, ताकि हमारी बच्चियां भी बुनियादी दीनी तालीम से खास तौर पर आरास्ता व पैरास्ता हो सके और दीन की सही समझ और दीन की सही तालीम उन तक पहुंच सके और हमारी बच्चियों के जरिए से हमारी घरों में और हमारी आने वाली नस्लों तक दीन की सही तालीम और तरबियत और इस्लामी तालीमात आम हो सके, पहुंच सके और हमारी नस्लें उससे वाकिफ हों, उसके जानकार हों। इसीलिए ये किया गया है। आप हज़रात दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए और इसके फवाइद को आम फरमाए। इसी तरीके से चूंकि अब ये इदारा है आप ही के ताउन से चलता है और आज तक चल रहा है और आप हज़रात ने इसमें बढ़ चढ़कर भरपूर ताउन फरमाया है। आज भी आपसे एक यही दरख्वास्त है कि इस इदारे को चूंकि एक साथ भी अलग से कायम हो गया है तो अब अखराजात भी इसके बढ़ेंगे, लिहाजा हज़रात से दरख्वास्त है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप हज़रात से जो हो सके अपनी वसात के मुताबिक आज भी ताउन फरमाए। काउंटर हमारा ताउन का बराए ताउन लगा हुआ है, उसमें भी ताउन करें और आइंदा भी इसका ख्याल रखें कि ये हमारा इदारा है, इससे हमारी नस्लें आबाद हो रही है, हमारी नस्लें तालीम से आरास्ता व पैरास्ता हो रही है। लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ से हमारी नस्लों की जिंदगी समझती है उस जगह की और उस इदारे की हिफाजत करना और उसमें ताउन करना ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम अपनी इस जिम्मेदारी को, फरीज़े को बखूबी अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अपने उस्ताद मोहतरम मुफ्ती व मुरब्बी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, काज़ी शरीयत, दारुल क़ज़ा, इमारत शरइया करबला टैंक रोड रांची, इसी तरीके से रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने नासिहाना कलिमात से हम सामईन को नवाजें। खड़े हो जाते यहीं बैठ कर बिस्मिल्लाह छोड़ दीजिए, यहीं पर यहीं पर बैठे। बस बस जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, क़ुर्राए किराम व हुफ़ाज़े किराम, बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ यहाँ पर जमा सामीन हज़रात, काफ़ी देर से आप तमाम हज़रात दीनी गुफ्तगू समात फरमा रहे हैं। बच्चों ने आप हज़रात के सामने अल्लाह के कलाम की तिलावत भी की, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़ीदत में नातिया कलाम भी पेश किया और दीनी मालूमात भी आप हज़रात के सामने रखी। ये बड़ा अच्छा मौका है और अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि हम तमाम लोग इस दीनी मजलिस का हिस्सा बन रहे हैं।
अभी आप हजरात के सामने फर्दन फर्दन तो तमाम हजरात का नाम लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि हमारे मोहतरम जनाब हाफिज नज़ीर अहमद रशीदी नव्वरल्लाह मरक़दा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, उन्होंने जो शमा रोशन की थी और उन्होंने जो दिया जलाया था, आप तमाम हजरात देख रहे हैं। स्टेज में उनके अक्सर शागिर्द यहाँ पर बैठे हैं और जो ये तालीमी निज़ाम खुसूसी तौर पर शहर में जो हिफ्ज़ का निज़ाम चल रहा है, उसमें हज़रत हाफिज़ साहब का बहुत बड़ा हाथ है और उनकी बड़ी मेहनत और काविश शामिल है। आज का जो ये प्रोग्राम है और आज की जो ये मजलिस है, ये हम तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। आज जब ये अल्फाज कानों पे पढ़ते हैं, कलिमात जब कानों पे ये पढ़ते हैं कि किसी साहब ने किसी दीनी काम के लिए कोई ज़मीन या कोई मकान हिबा किया या वक्फ किया, तो बड़ी खुशी महसूस होती है। वरना अब तो ये कान इस तरह के अल्फाज और इस तरह के कलिमात सुनने को तरसते हैं। पैसा का दे देना और बात है, हमारे पास 10 रुपए है या 10 लाख रुपए है, हमने पैसों को दे दिया, लेकिन आप देखेंगे इंसान की फितरत में ज़मीन और मकान से बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन उस ज़मीन और मकान के हिस्से को या मुकम्मल को या कुछ चीज़ को दीनी काम के लिए वक्फ कर देना, दीनी तालीम के लिए वक्फ करना, मदरसे मकतब के लिए वक्फ करना, मदरसे के लिए वक्फ, मस्जिद के लिए वक्फ करना, ये यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सालिहियत को कबूल फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आगे के रास्ता को, जो हिदायत के रास्ता को है, अल्लाह तबारक व तआला उसको आसान बनाना चाहता है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जनाब मुस्लिम अंसारी साहब, उनकी अहलिया मोहतरमा हफ्सा खातून साहिबा को इसका अपनी शान के मुताबिक बेहतर बदला अता फरमाए और इनके लिए ये सदक़ा जारिया बना दे। बच्चियों को तालीम का जहाँ तक का मामला है, ये बात सही है कि यहाँ पर जो निज़ाम कायम हो रहा है, अनवारुल उलूम कासमिया की शाख है। बच्चियों की तालीम होगी, बच्चियाँ अपने घरों से आएंगी, यहाँ पढ़ लेने के बाद, तरबियत लेने के बाद अपने घरों को चली जाएंगी। ये अच्छा है कि बच्चियाँ आए और इन चीज़ों को सीख करके अपने घरों को चली जाए। बच्चों के तालीम के लिए हम तमाम लोगों को बच्चियों की तालीम के मुकाबले में एहतियात ज़रा कम करना पड़ता है। गर्चे उसके लिए भी बड़ी मेहनतें होती हैं, लेकिन बच्चियों की तालीम के सिलसिले में बड़ी मेहनतें दरकार होती हैं और उसके लिए बड़ी तैयारियों की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर पर यह दौर जिस तरह का है, किसी फितने के सद्देबाब के लिए भी वो तमाम ज़राए को अपनाना पड़ता है। बच्चियों के तालीम के सिलसिले में उमूमी तौर पर तवज्जुहात, जो दीनी तालीम की बात कर रहे हैं, ज़रा कम हो गई है। इसलिए बच्चियों की तालीम के सिलसिले में जो ये फिक्र की गई है, यकीनी तौर पर हालात के एतबार से इसकी ज़रूरत भी थी और इससे इंशाअल्लाह इस इलाके को और लोगों को, बच्चियों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मैं आपके सामने एक बात अर्ज़ करूं, बच्चियों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में अगर आप गौर करेंगे तो बच्चों के मुकाबले में, हालांकि मुकाबला नहीं कहना चाहिए, लेकिन बच्चियों की तालीम की अशद ज़रूरत होती है और तालीम से बढ़ करके उसकी तरबियत की अशद ज़रूरत होती है। जो लोग बच्चियों को या बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, मैं एक बात बार बार कहा करता हूँ और इसका तज़किरा बार बार किया करता हूँ कि बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं, दुनियावी तालीम दे रहे हैं, दुनियावी तालीम देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप दीनी तालीम नहीं दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता नहीं कर रहे हैं, यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारी पूछ हो जाएगी। हम और आप समझते हैं कि ये जिस तरह और नेमत, बहुत सारी नेमतें हैं, बच्चों को अल्लाह की नेमत नहीं समझते।
یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، اگر اس کو ہم مس یوز کریں گے تو اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں۔ یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اگر اس کو ہم غلط استعمال کریں گے اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں، اللہ پوچھے گا، ہم کو جواب دہی ہے۔ اسی طرح اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے ان بچوں کی تعلیم اور تربیت نہیں کی، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم سے سوال ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، ہر ایک آدمی نگراں اور گارجین ہے، کل اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ شوہر کے بارے میں یہ سوال ہوگا، گھر کے بارے میں، بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر کے گھر کے نگرانی کے بارے میں، ایک باپ کی سوال ہوگا، ایک ماں سے سوال ہوگا ان کی اولاد کے بارے میں، یہ سوال ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت، بچوں تمام اولاد کے لیے، لیکن خاص طور پر اس دور میں، جس دور میں ہمارا آپ سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، بچیوں کی تعلیم اور تربیت، اس کے رہن سہن، اس کے طور طریقے، اس کو تہذیب سکھانا، اس کی اشد ضرورت ہے۔ ہم لوگ عمارت شریعہ میں رہتے ہیں، آئے دن اس طرح کے معاملات آتے ہیں، آئے دن اس طرح کے معاملات آتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان بچیوں کو جو آج ماں بنی ہے، ان بچیوں کو جو ابھی سسرال میں جا کر کے بھاوج بنی ہے، ان بچیوں کو جو سسرال میں جا کر کے اور دیگر رشتہ داروں میں یہ ڈھل جاتی ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں اس لیے ادا نہیں کر پاتی ہیں کہ ان کو ان کے میکے میں اس طرح کی تربیت نہیں دی جا سکی، ان کو اس طرح کی تعلیم نہیں دی جا سکی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہم تمام لوگوں کے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے، بہت ہی زیادہ خوشی کا موقع ہے کہ یہ انوار العلوم قاسمیہ کی شاخ یہاں قائم ہو رہی ہے، جہاں بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں اور بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں محنتیں ہوں گی۔ آپ تمام لوگوں کی، اس محلے کے خاص طور پر لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیوں کو یہاں بھیج کر ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر نہیں ملا تو ہم علاج نہیں کرا سکے، لیکن اگر ڈاکٹر ہمارے دروازے میں بیٹھا ہوا ہو، ہمارے محلے میں بیٹھا ہوا ہو، تو پھر کوئی عذر قابل قبول نہیں ہو۔ اس لیے جب ہمارے محلے میں، ہمارے دروازے میں، ہمارے قریب میں اس طرح کی چیز آ گئی جہاں ہمارے بچیاں تربیت لے سکتی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کی فکر نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مزید جواب دہی ہمارے آپ کی بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں ایک جگہ تذکرہ کیا گیا، قیامت کے دن اللہ کے حضور اللہ کے نبی شکایت کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پر عمل چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ ہم اور آپ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو چھوڑ دینا، قرآن کی معانی کو چھوڑ دینا، قرآن کے مطالب کو چھوڑ دینا، نہیں، یہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ میں یہ ہے جو قرآن ہم کو بتا رہا ہے اس پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا، اس ضمن میں یہ شامل ہے۔ لہذا ہم لوگ اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے سے یہ شکایت نہ فرمائیں کہ انہوں نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا اور قرآن کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے سے یہ کہیں کہ یہ قرآنی تعلیمات کے فروغ کے لیے، قرآنی تعلیمات کی اشاعت کے لیے، قرآنی مطالب، قرآنی تفاسیر، قرآنی الفاظ کے اشاعت کے لیے یہ تمام لوگ فکر بھی کر رہے تھے اور اس کے ہم حصہ بھی بن رہے تھے۔ یہ ہم تمام لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے حضرت حافظ نذیر احمد رشیدی نور اللہ مرقدہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ، جو سب سے بہترین گفٹ دے سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم کا تحفہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے، بہترین تحفہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ڈریس خرید کے دے دیں، کپڑے خرید کے دے دیں، ان کی ضروریات کی کوئی اور چیز گفٹ کر دیں،
کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ان تمام گفتوں میں، ان تمام ہدایہ میں سب سے زیادہ، سب سے بہترین گفٹ اور سب سے بہترین ہدیہ اپنی اولاد کے لیے اگر کوئی دے سکتا ہے، انعام ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ہدیہ اور وہ گفٹ ہے جو تعلیم جس کو کہا جاتا ہے، اور تعلیم سے بہترین لوگوں کو یہ ہدیہ اور گفٹ لوگوں نہیں ہے۔ ایک بات اور، خاص کر کے بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی، چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ بھائی ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دیا یا 3 بیٹیاں دی یا 3 بہنیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فَأَدَّبَهُنَّ، اس انسان نے، اس باپ نے، اس بھائی نے اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو ادب سکھایا، وَعَلَّمَهُنَّ، اس کو تعلیم دی، اس کی تربیت کی، وَزَوَّجَهُنَّ، اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کی قابل ہو گئی، اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھ کر، مناسب رشتہ دیکھ کر اس کا نکاح کر دیا، اپنی بہن کا مناسب رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیا۔ کیا فرمایا کہ اس کو ادب سکھایا، اس کو تربیت کی، اس کو تعلیم دی، اس کا نکاح کیا، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور اس کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، اچھا برتاؤ کرتا رہا، اچھا معاملہ کرتا رہا۔ ایسا کرنے والا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح کی یہ دونوں انگلیاں ہیں، وہ میرے شامل ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بچیاں جنت میں جانے کا ذریعہ ہے ہمارے آپ کے لیے۔ اگر ان بیٹیوں کے ساتھ، ان بہنوں کے ساتھ ہم نے ان بہنوں کو تعلیم اچھی دی، ان بیٹیوں کو تعلیم اچھی دی، تربیت اچھی دی، تو اللہ کے نبی کے جو ہے ساتھی ہم ہوں گے جنت الفردوس میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں، وہ ایسا کرنے والا آدمی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بیٹیاں، ہماری بیٹی یا ہماری بہن یا ہماری ماں یا اور جو رشتہ دار عورتیں، ہم تو کہا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھروں میں عورتیں نہیں ہیں، بلکہ جنت میں جانے کا یہ کنفرم ٹکٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعلیم دو، تربیت دو، حسن سلوک کرو اس کے ساتھ، جنت میں چلے جاؤ، اور جنت میں اس مقام پہ رہو جہاں ہم رہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بچیوں کے تعلیم و تربیت کے سلسلے میں فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو انوار العلوم قاسمیہ کی شاخ ہے، جناب مسلم انصاری صاحب نے اس کو انوار العلوم قاسمیہ کے لیے وقف کیا ہے جہاں دینی تعلیم ہوگی، اور انشاءاللہ ابھی اسبسٹس میں ہے، اس کا تعمیری مرحلہ بھی آئے گا، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ حضرات کا تعاون رہا، اللہ کا فضل شامل حال، تو یہ آگے بڑھے گا، اور اس پر جو ہے چھت بھی ڈھلائی ہوگی، اس کے اوپر بھی چھت بھی ڈھلائی ہوگی۔ ابھی 10:30 مدرسہ کے ذمہ داران نے آپسی مشورہ کے تحت جو بات طے کیا ہے وہ یہ طے کیا ہے کہ اس کے نقشے کے مطابق اس کے اندر میں 8 پلر آئیں گے، 8 پلر آئیں گے، اور 8 پلر جب آئیں گے اس کے بعد پھر ڈھلائی کا مرحلہ ہوگا۔ ایک پلر میں کتنا خرچ آئے گا ابھی اس کا اندازہ نہیں لگایا گیا ہے، لیکن کوئی بعید اس کا اندازہ لگانا نہیں ہے، کوئی بھی آدمی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، کسی سے پوچھ کر لگا سکتا ہے۔ یہ بڑا ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے اور بڑا قیمتی موقع ہے کہ اگر آدمی یہ طے کر لیں کہ ایک اس دینی کام کے لیے، اس دینی مرکز کے لیے، دینی تربیت گاہ کے لیے، جہاں قرآن کی تعلیم ہوگی، رسول اللہ کی سنت کی تعلیم ہوگی، جہاں لوگوں کو اخلاق سکھایا جائے گا، بچیوں کی تربیت دی جائے گی، ایسے مقام پر، ایسی جگہ پر اگر میرا پیسہ لگ جائے، میرا کچھ حصہ ہو جائے، تو ہم تمام کے لیے بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی اس مجلس میں چاہے کہ ہم 1 پلر یا 2 آدمی مل کر کے 1 پلر اس کا طے کریں گے، تو ابھی بھی اس کا اعلان کر سکتے ہیں اور نام لکھوا سکتے ہیں۔ بعد میں جب کبھی اس کے جو ہے تعمیری مرحلہ آئے گا، تعمیری کام آئے گا، تو آپ تمام حضرات اس میں حصہ لیں گے، اور اس میں تعمیری کام کرنے کے وقت میں آپ اس کو آگے بڑھائیں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ صدقہ جاریہ اس معنی کر ہوگا
کہ آپ مر جائیں گے، ہر ایک انسان کو مرنا ہے، آپ مر جائیں گے، لیکن جب تک اس میں دینی خدمات انجام ہوتی رہے، دین کا کام ہوتا رہے گا، تعلیم کا کام ہوتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا، اس معنی کر کہ اس میں اس بندے نے حصہ لیا تھا۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اگر یہاں پر موجود کوئی صاحب اس طرح کے تیار ہیں کہ ہم اور آپ ایک پلر یا دو آدمی مل کر کے ایک پلر اس کو دیں گے تو ابھی بھی اس کا آپ حضرات اعلان کر سکتے ہیں، نام لکھا سکتے ہیں۔ جب تعمیر کان مسلم صاحب 1000 سب سے پہلے آ گئے، جناب مسلم انصاری صاحب نے، جنہوں نے اس جگہ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کیا ہے، انہوں نے سب سے پہلے ابھی اس کے تعمیر کے لیے 1000 روپے اپنے طرف سے یہاں لکھایا ہے اور انہوں نے دیا ہے۔ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس دینے کو بے حد قبول فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک پلر حاجی نعیم صاحب، حاجی نعیم صاحب نے بھی ایک پلر کا وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو استقامت عطا فرمائے، ان کے دینے کو بے حد قبول فرمائے۔ آپ نے بھی کچھ ایک پلر الحمدللہ حاجی نعیم صاحب، ایک پلر محمد نیر اعظم، محمد نیر اعظم صاحب ایک پلر، ایک پلر نیر اعظم صاحب ایک پلر، عتیق الرحمان صاحب الحمدللہ ایک پلر، عتیق الرحمان صاحب الحمدللہ ایک پلر، آپ 5000 روپے حاجی آفتاب عالم صاحب 5000 روپے، لکھیے۔ حاجی آفتاب عالم صاحب 5000 روپے الحمدللہ، دیکھیں وہ جاوید بھائی سے، جاوید بھائی جاوید بھائی 5000 الحمدللہ، جاوید بھائی 5000 یہاں پر۔ الحمدللہ، مولانا ماجد صاحب کو گزارش ہے کہ آپ نام نوٹ کر لیں گے۔ یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر جناب حاجی خلیل صاحب 5000 روپے، جناب حاجی خلیل صاحب 5000 روپے، جناب سعود صاحب 5000 روپے، جناب سعود صاحب 5000 روپے۔ 8 پلر میں 2 پلر کا الحمدللہ آ رہا ہے اور 6 پلر باقی ہے۔ دیکھو ان کو سنیں، حافظ محمد نعیم صاحب 1 پلر، حافظ محمد نعیم صاحب، حاجی محمد نعیم صاحب 1 پلر الحمدللہ۔ 8 میں 3 پلر ہو گئے۔ ڈاکٹر شعیب شمس صاحب الحمدللہ 1 پلر، ڈاکٹر شعیب شمس صاحب الحمدللہ 1 پلر، الحمدللہ 1 پلر۔ جناب محمد اسلام صاحب 1 پلر، جناب محمد اسلام صاحب 1 پلر، الحمدللہ 4 ماشاءاللہ پلر، بہت اچھا۔ 4 پلر اور باقی الحمدللہ 6 پلر ہو گیا۔ 6 ہو گیا۔ ان کا اشرف دراور صاحب 1000، محمد آصف الحمدللہ بہت ہمت رکھتا ہے، محمد آصف اس کے دروازے کے سامنے ہے، بہت فائد ملتا رہے گا۔ 1 پلر محمد آصف 1 پلر الحمدللہ۔ 7 ہو گئے، 7 ہو گئے ہیں، 1 باقی رہ گیا ہے پلر۔ میں اپنے عبد الماجد 1 پلر، لکھ لیجئے۔ عبد الماجد 1 پلر الحمدللہ، عبد الماجد 1 پلر الحمدللہ۔ 8 پلر ہو گئے بنیاد سے اوپر تک۔ حضرت مفتی صاحب نے بیان فرما دیا، اب مرحلہ ہے گٹی اور بالو کا۔ اندازہ تو نہیں کیا ہے لیکن ڈھلائی میں جو 34 فٹ ہے اور 9 فٹ انشاءاللہ نکال لیں گے۔ حضرت بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کتنا اس میں یہ گٹی لگے گا، روپے لکھوا دیں، کتنا بالو لگے گا، کتنا روپے میں حصہ لگائیں، لوگ روپے میں حصہ لگائیں۔ روپے میں حصہ لگا سکتے ہیں گٹی اور بالو کا اور سیمنٹ کا۔ انشاءاللہ ڈھلائی میں جو سیمنٹ لگے گا تقریباً 30 بوری ہو یا 35 بوری ہو، میں نے اپنے والد محترم والدین کے نام پر میں نے ڈھلائی میں انشاءاللہ طے کر دیا۔ سیمنٹ کا، سیمنٹ کا جو ڈھلائی لگے گا، ڈھلائی میں سیمنٹ انشاءاللہ، ڈھلائی کی سیمنٹ، ڈھلائی میں جو سیمنٹ انشاءاللہ کنکریٹوں سے ڈھلائی ہو، لافارس ہو، انشاءاللہ والدین محترم کی طرف سے میرے 9x34 ہے، 9x34، 9x34 رہ گیا ہے مسئلہ گٹی اور بالو کا۔ بس گٹی اور بالو کا انشاءاللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ محمد علی امام بھائی 5000
लिखिए। मोहम्मद अली इमाम साहब मौजूद थे, लेकिन चले गए। अली इमाम साहब 5,000 रुपए। अली इमाम लिख लीजिए, मौलाना माजिद साहब भी लिख लेंगे। अली इमाम साहब 5,000 रुपए। और अगर है तो इंशाल्लाह बस आखिरी मरहला दुआ फरमा दीजिए। गिट्टी और बालू का रह गया मसला, गिट्टी और बालू का इंशाल्लाह एक अंदाज के तौर पर है, आप किराया फरमा देंगे रकम का, इंशाल्लाह वो भी मराएगा हल होगा इंशाल्लाह। इमाम साहब गिट्टी मेरी वालदा के नाम से मरहुमा मेहरून नीचा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी नईम साहब ने एक पिलर पहले दिया है। एक पिलर पहले, देखिए एक पिलर पहले अपने नाम से आप गिट्टी वालदा मोहतरमा के नाम पर, लेकिन वालिद साहब अभी बच रहे हैं और मेरा बालू भी बच रहा है, मेरा बालू भी बच रहा है और वालिद मोहतरम भी बच रहे हैं। बालू भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ सेक्रेटरी साहब से कि वालिद साहब को क्यों छोड़ रहे हैं। वालिद साहब भी, वालदा भी और माँ बच्चों अहलिया के इंशाल्लाह 3 सामान, एक पिलर, गिट्टी और बाल। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे, वालिदैन को कब्रों को नूर से भर दे, नूर की बारिश बरसा दे। अहलिया बीमार रहती है, अहलिया को सेहते कामला आजिला मुस्तमीरा नसीब अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज कबूल कलाम साहब 1000 रुपये। बहुत देर के बाद हाफिज नजीर अहमद साहब का खास शागिर्द अजीज और अरबी ये पब्लिक जिक्र एकेडमी का डायरेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह मैरिज रजिस्ट्रार सर काजी और इमाम छोटी मस्जिद, बहुत देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 रुपए, 1,000 में बरकत, 1,000 में बरकत दे अल्लाह। 1,000 रुपए हाफिज मोहम्मद इसहाक साहब, हाफिज मोहम्मद इसहाक साहब 1,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला तमाम लोगों को आप देखिए, हाफिज लतीफ साहब मदरस है, फरमा रहे हैं कि हाफिज कलाम साहब और करा देंगे। उन्होंने कहा कि और भी करेंगे और करवाएंगे, और भी करेंगे और करा देंगे इंशाल्लाह। मौलाना अब्दुल मजीद साहब मदरसा अनवार कासमिया के बाजू में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कीमती वक्त फारिग करके तशरीफ लाए। 1,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 रुपये लिख लेंगे भाई। मौलाना अब्दुल माजिद साहब लिख लेंगे। मोहम्मद दानिश ये मदरसा के साथ के बगल में है। मोहम्मद दानिश 1,000 रुपये। मोहम्मद दानिश 1,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर रकमों की ताउन करना चाहते हैं तो रकम ताउन कर देंगे इंशाल्लाह। दुआया जुमला फरमा के दुआ फरमाते हैं आप हजरात के लिए सूखा नाश्ता चाय वगैरह का नज़्म है। नकीब आजम के जिम्मे हाफिज जुबैर साहब 10 बोरी सीमेंट। हाफिज जुबैर साहब मोहतरम मदरसा दारुल कुरान और मदरसा कासमिया के हिसाब और किताब के मामले में अव्वल नंबर पर हाफिज जुबैर साहब वालिदैन के नाम पर 10 बोरी सीमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर के बाद ये उमरा में भेजते भी है और लेकर जाते हैं। आप हजरत राब्ता कायम कर लेंगे हाफिज जुबैर साहब से। और है भाई अगर और है तो ठीक है इंशाल्लाह। बस आखिरी मरहला को दुआ फरमा दे इंशाल्लाह। जो जितना दे सकते हैं लिखवा जो अगर देखिए 1,000 रुपए अतीकुर रहमान साहब के बड़े साहबजादे लिखिए। तस्दीक 1,000 रुपए। और अगर काम करना चाहते हैं तो काउंटर मेरा लगा हुआ है, आप काउंटर में बिना ऐलान के 10, 20, 50 देते हुए जाएंगे। मोहम्मद अतीक 1,000 रुपए। मोहम्मद अतीक ये तस्दीक 1,000 रुपए। और अगर देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे देंगे इंशाल्लाह। दुआ हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा और मोहम्मद जानी के नाम पर 2,000 रुपए नकद लाए हो। जानी के तरफ से ये बगल में घर है। 2,000 रुपए बगल में रहते हैं। जानी की तरफ से 2,000 ये बगल घर है। और नहीं और अगर देना चाहते हैं 10, 20, 50, 100, 2 जितना भी कुल अख्तियार है। आप नकद भी टेबल पर ला के दे सकते हैं, काउंटर पर ला के दे सकते हैं। किनका इंशाल्लाह कुल अख्तियार है। आप हाँ। कितना देना चाहते दे सकते हैं। अगर कोई एक बोरी सीमेंट देना चाहे तो भी दे सकते हैं। एक बोरी अगर सीमेंट देना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह एक बोरी सीमेंट, एक बोरी सीमेंट का अभी फिलहाल 300 रुपए है। आप देना चाहते हैं इसको जब चाहिए बना लीजिए ना, हम भी करवा देंगे, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है एक बोरी सीमेंट का इंशाल्लाह। और कोई है देने वाले एक बोरी
वो किसी को बोलने में हो जाएगा, छड़ उड़ का करवा देंगे हम। 5 बोरी सीमेंट 5 बोरी हाफिज मोहम्मद साहिब, 5 बोरी हाफिज मोहम्मद साहिब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और में हाफिज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह छड़ वगैरह हम करवा देंगे सब। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है ना, ठीक हो जाएगा। राशिदा खातून, अल्लाह ताला ने सेहत कामला अजरा का फरमाए। अजीजत दानिश बाबू के वालिदा बीमार हैं, उनके लिए दुआ फरमाए। 5 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद दानिश इसका नक्शा ऊपर तक का बनाइए ना, 3-4 का बनवाइए, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ हाफिज मोहम्मद आदिल हाँ, के साथ काम करने वाले 4 मंजिल का हो जाएगा। दोस्त है 2000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए। हाफिज मोहम्मद ग्राउंड फ्लोर को खाली रख देना है, काम करने खाली वाले एक ऑफिस उसको 1000 ऊपर रुपए। कर। और आप लोग बोलिए क्या है, जितना देना चाहते आप इनायत फरमाएंगे इंशाअल्लाह आखिरी मरहले पर। और है भाई इंशाअल्लाह, और है, और देने वाले हैं, बोलने वाले, लिखवाने वाले हैं, लिखवा दीजिए। और है वहाँ देना चाहिए, वहाँ तो टेबल लगा हुआ है। टेबल लगा हुआ है, जाने वाला या दुआ के बाद टेबल पर फौजी साहब है, हजरत मौलाना शुएब साहब है, हाफिज रफीक साहब है, आप वहाँ रसीद करा लेंगे, आप रकम वहाँ दे देंगे इंशाअल्लाह। यहाँ भी दे सकते हैं, या इस मकाम पर भी दे सकते, कोई हर्ज नहीं, इस मकाम पर भी दे सकते। और है भाई, और है, और अगर औरतें जहाँ तक के मेरी आवाज जा रही है, औरतों से मेरी गुजारिश होगी कि आप अगर रकमों को देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं या नाम लिखवाना चाहते हैं, तो किसी साहब के जरिए आप काउंटर पर आकर के नाम पेश करवा दें, इंशाल्लाह नाम तय हो जाएगा। आप अगर देना चाहते, बताना चाहते, बिलखुसूस औरतों से गुजारिश होगी इंशाल्लाह। माशा मोहम्मद जानी साहब का वसूल, हाफिज जुबैर साहब का वसूल, हाफिज जुबैर साहब का कितना, दानिश का ऊपर में लिखवाए थे, 1000 ऊपर में लिखवाए हैं, बाद में सीमेंट अलग है। दानिश का 2500 हुआ दानिश वाला, दानिश का 1000 वसूल। आप वसूल देना चाहते आप दे दें इंशाल्लाह, देना चाहते दे दें इंशाल्लाह। थोड़ी देर तशरीफ रखिए, इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। आप हजरात से गुजारिश होगी कि आप कुछ लेकर के जाएंगे बतौर इनाम की, बतौर तोहफा के, इंशाल्लाह आप दुआ फरमा दे। अल्लाह ताला इस समझ को, इस इलाके के लिए, इस सरजमीन के लिए गुलजार बनाए। बिल्कुल बहुत पहुंचता है सरा, तो हाफिज अजीज साहब इंशाल्लाह पहुंचता है। अल्लाह ताला उनके बार बार खबरों को नूर से भरते नूर की बारिश बरसा दे। और इस चमन को, और इसका जो हेड है मदरसा कासमिया, उस चमन को भी आगे बढ़ाए, और इंशाअल्लाह इससे और इसके और सारे हुफाज पैदा हो, ताकि इस इलाके में इंशाअल्लाह उसका चमन बिल्कुल फूलता फलता हुआ इंशाअल्लाह नजर आवे। हाँ दो हो जाएगा। थोड़ा सा उनको हफ्सा खातून के लिए भी दुआ की दरखास्त है। अपनी अहलिया की खिदमत भी कर रहे हैं, खिचड़ी वगैरह बनाना इस उम्र में, हो गई। आपको भी हिम्मत ताकत दे, बच्चा बहुत तो चला गया। और कह रहे हैं इंशाअल्लाह है, अगर कोई नाम आ रहा है तो नाम पेश कर दे, या देना चाहते तो इंशाअल्लाह नाम के साथ रकम पेश कर दे, इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी, दुआ हो जाएगी। छत के लिए तो गिट्टी का भी इंतजाम हो गया, बालू का भी इंतजाम हो गया और सीमेंट का भी इंतजाम हो गया, छड़ बाकी रह गया। के लिए दुआ करवाएं। इंशाअल्लाह इसकी छत की ढलाई में, पिलर का तो इंतजाम हो चुका है, छत की ढलाई में जो छड़ लगेंगे इंशाअल्लाह उसको मेरे मार्फत इंतजाम होगा, अल्लाह इंशाअल्लाह उसको कराएगा। कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए भाई, सीमेंट, बालू, गिट्टी ये सब हो रहा था, लेकिन एक मसला था रड का। अल्हम्दुलिल्लाह काजी शहर मेहमान खुसूसी बसासत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रड का
قبول فرما لیے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ عطا فرمائے. قبول فرمائے. الحمدللہ. قاری شعیب صاحب کی طرف سے مولانا شعیب صاحب کی طرف سے 2 بڑی سیڑھی. اچھا 5 بوری کا سیڑھی کے ساتھ لکھائے تھے ارشاد نام کر کے. الحمدللہ وہ بھی آ چکا. الحمدللہ جزائے خیر عطا فرمائے. دعا کی جا رہی تھی. آپ حضرات متوجہ ہو جائیں. اللہ سے لو لگا لیں. اللہ سے مانگیں انشاءاللہ. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جن لوگوں نے دینے کا ارادہ کیا ہے اللہ ان کے دینے کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے اللہ ان کے ارادے میں پختگی عطا فرمائیے. یا اللہ جناب مسلم انصاری صاحب نے دینی خدمت کے لیے زمین کا یہ ٹکڑا زمین کا یہ حصہ یا اللہ وقف کیا ہے اللہ اس کو بے حد قبول فرمائیے. یا اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو بدلہ عطا فرمائیے. اے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو بدلہ عطا فرمائیے. اے اللہ ان کی اہلیہ بیمار چل رہی ہیں ان کو صحت تندرستی اور شفا کاملہ عطا فرمائیے. اے اللہ انہیں صحت تندرستی اور شفا کاملہ عطا فرمائیے. آج کے اس مجلس میں بہت سارے لوگوں نے اس دین کی مرکز کے لیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے. اللہ ان تمام لوگوں کے دینے کو قبول فرمائیے. جن لوگوں نے اپنے مرحومین کے لیے دیا ہے یا اللہ ان تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے. یا اللہ ان کے قبروں کو منور فرما دیجیے. یا اللہ ان کے قبروں کو منور فرما دیجیے. یا اللہ جناب حافظ احمد رشیدی صاحب نے اس دین کا پودا لگایا ہے اور دینی خدمات انجام پا رہی ہیں. یا اللہ ان کو اپنے شایان شان مطابق بدلہ عطا فرمائیے. یا اللہ ان کے قبروں کو منور فرمائیے. یا اللہ ان کے شاگرد حضرات بڑی محنت کے ساتھ اپنے استاذ کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. اے اللہ ان تمام حافظ صاحب کے شاگردوں کے اللہ جزائے خیر عطا فرمائیے. ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ان کے جد و جہد کو قبول فرمائیے. اور اللہ ان تمام خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. یا اللہ آج کی مجلس میں جو لوگ شریک ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے. یا اللہ ہماری بچیوں کو دین کے راستے پر لگا دیجیے. یا اللہ دین کی طرف متوجہ فرما دیجیے. یا اللہ دینی تربیت کی طرف متوجہ فرما دیجیے. یا اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو آفات و بلیات ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دیجیے. تمام مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جناب شوکت صاحب انتقال فرما گئے ہیں اور جو بھی انتقال کیے ہیں یا اللہ ان تمام حضرات کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے. یا اللہ ان کے قبروں کو منور فرما دیجیے. یا اللہ جو چیزیں مانگی گئی ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے. اور جو مانگنے سے رہ گئی ہیں دلوں کا حال یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. یا اللہ ہمارے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.